خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم کراچی کی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پیش رفت پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم وفاقی آئینی عدالت کے اس حالیہ فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیں گے جس نے شہر کے معاشی حلقوں میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ تو چلیں، بغیر کسی تاخیر کے سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رہائشی پلاٹوں کو کمرشل میں تبدیل کرنے پر جو پابندی ہٹی ہے وہ کراچی کے مستقبل کو کیسے بدلے گی؟ مطلب اس سے شہر کی ترقی اور یہاں کے قانونی معاملات پر کیا فرق پڑے گا؟ آج ہم اسی الجھن کو سلجھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک عدالتی فیصلہ کیسے پورے شہر کا معاشی پہیہ گھما سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے آج ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، کمرشل کنورژن کا اصل فیصلہ کیا ہے؟ نمبر 2، 2019 کی پابندی کے کیا اثرات تھے؟ نمبر 3، معاشی بحالی کیسے ہوگی؟ نمبر 4، عوامی سہولیتوں کی جگہوں کا تحفظ، اور نمبر 5، قانونی عمل کا نیا طریقہ کار۔ بس جلدی سے ان سب کو کور کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے کی، یعنی یہ کمرشل کنورژن کا فیصلہ آخر ہے کیا؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹوں کو کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی باقاعدہ طور پر ختم کر دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کنورژن کو لے کر ایک عجیب سی بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ اب عدالت نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا پرانا فیصلہ اب کسی بھی متعلقہ ادارے کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا اور غیر قانونی تعمیرات والا پرانا باب اب بند ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں ہے، ذرا 2019 کی پابندی کے اثرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 2019 میں یہ پابندی لگی اور پھر 2019 سے لے کر مئی 2026 تک، یعنی مسلسل 6-7 سال تک کراچی ایک ایسے جمود کا شکار رہا جہاں قانونی کمرشلائزیشن بالکل بلاک تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پابندی صرف کراچی میں تھی، باقی پورے پاکستان میں کمرشلائزیشن چل رہی تھی۔ اب اتنے لمبے عرصے بعد فائنلی یہ پابندی باضابطہ طور پر ختم ہوئی ہے۔ سوچیں ذرا، اتنے لمبے عرصے تک جب قانونی راستہ بند ہوگا تو کیا ہوگا؟ بالکل غیر قانونی راستے کھلیں گے۔ اس پابندی کی وجہ سے شہر میں غیر قانونی پورشن مافیا راتوں رات عروج پر پہنچ گیا۔ معیشت کا پہیہ بری طرح جام ہو گیا۔ جیسا کہ انڈسٹری کے ماہرین اور چیئرمین عباد حسن بخشی بتاتے ہیں کہ اگر قانونی فیصلے آنے میں 6 سال لگیں گے تو بھئی معیشت کیسے چلے گی؟ ان طویل تاخیروں نے ترقی کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ خیر، اب آتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے مثبت حصے کی طرف، معاشی بحالی کا فروغ۔ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے فائدے کیا ہوں گے۔ 72۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 72 کیا ہے؟ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ اس وقت کراچی میں ریئل اسٹیٹ سے جڑی تقریباً 72 ذیلی صنعتیں ایسی ہیں جو بمشکل اپنی 50% صلاحیت پر کام کر رہی تھیں۔ اب اس پابندی کے ہٹنے سے ان 72 انڈسٹریز کو اپنی پوری کیپیسٹی پر کام کرنے کا ایک زبردست موقع مل گیا ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ جب یہ صنعتیں چلیں گی تو گراؤنڈ پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بہت سادہ سی بات ہے، مجموعی معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ جب مارکیٹ میں کام ہوگا تو ظاہر ہے روزگار کے بے شمار نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور ہاں، اس سے قومی خزانے کو بھی فائدہ ہے کیونکہ ٹیکس وصولی میں نمایاں اضافہ ہوگا، یعنی پوری کی پوری سپلائی چین اور متعلقہ صنعتوں کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اب ہم اپنے چوتھے حصے پر آتے ہیں، عوامی سہولیات کی جگہوں کا تحفظ۔ کیا اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر جگہ کمرشلائزیشن ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ عدالت نے یہاں بہت ہی واضح لکیر کھینچی ہے۔ آپ عام رہائشی پلاٹوں کو تو کمرشل میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن عوامی سہولیات کی جگہیں، جنہیں ہم ایمینٹی پلاٹس کہتے ہیں، ان پر زیرو ٹالرنس ہے۔ یعنی پارکس، ہسپتال، اسکول، کھیل کے میدان یا مساجد کی جگہ کو کمرشل کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اور یہ سختی بہت ضروری بھی ہے نا؟ ماہرین کے نزدیک ایمیونٹی پلاٹس کو سختی سے محفوظ رکھنا ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے کراچی کا ماسٹر پلان اپنی اصل اور درست شکل میں قائم رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی ان عوامی جگہوں سے چھیڑخاڑ کرتا ہے تو سراسر غیر قانونی ہوگا اور اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی جانب، قانونی عمل کا نیا تعین۔ عدالت نے اداروں کے کام کرنے کا طریقہ بھی اب بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ بیان ذرا غور سے سنیں۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ عدالت ایس بی سی اے یا کسی بھی دوسرے ادارے کے کام میں خود سے مداخلت نہیں کرے گی۔ مطلب عدالتیں روزمرہ کے انتظامی کام نہیں چلائیں گی،
لیکن اگر کوئی ادارہ قانون توڑتا ہے تو پھر شہریوں کے پاس پورا حق ہے کہ وہ متعلقہ فورم یعنی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو اب اگر کوئی مسئلہ ہو تو قانونی طریقہ کیا ہوگا؟ بہت سمپل سے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا قدم، ادارے کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی نشاندہی کریں۔ دوسرا قدم، سیدھا مناسب فورم یعنی ہائی کورٹ جائیں۔ اور تیسرا قدم، ایک روایتی اور معیاری عدالتی پروسیس کو فالو کریں۔ اس طرح نچلی عدالت، پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ والا ایک سیدھا اور شفاف نظام دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ اس سارے نئے سسٹم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سی ایم اے یعنی سول مختلف درخواستوں کا جو بے تحاشا غلط استعمال ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ کسی پر بھی سی ایم اے لگا دیا اور وہ بیچارہ 5 سال عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے بغیر کسی پراپر عدالتی کارروائی کے۔ اب اس بلیک میلنگ اور افراتفری کا دور ختم ہو گیا ہے اور ایک شفاف قانونی راستہ سامنے آ گیا ہے۔ تو آخر میں ایک اہم سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا قانونی نظام کی یہ بحالی اور ایمنٹی پلاٹس کو بچانے کی یہ سخت منصوبہ بندی مل کر کراچی کی معاشی ترقی کا اصل ذریعہ ثابت ہوں گی؟ حقائق تو یہی بتاتے ہیں کہ معاشی آزادی اور مضبوط قانونی گرفت کا یہ بیلنس شہر کے مستقبل کے لیے ایک بہت زبردست شروعات ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ان نکات پر ضرور غور کیجیے گا کیونکہ یہی ہمارے شہر کا کل ہیں۔